الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندوں کی صفات پیش کی جاتی رہی۔ پہلی صفت عبدیت، دوسری صفت تواضع، جس کا اثر ان کی چال اور رفتار پر ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اور تواضع سے چلتے ہیں۔ تیسری صفت کہ جب جاہل قسم کے لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت جس کا تعلق عبادات سے ہے کہ ان کی راتیں اس حالت میں گزرتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے قیام اور سجود میں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 مجلسوں میں کچھ باتیں عرض کر دی گئی تھی۔ 5ویں صفت کہ ان کی راتیں قیام اور سجود میں گزرتی ہے، یعنی فرائض واجبات کا اہتمام کرنے کے باوجود وہ نفلی عبادات کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنی عبادات پر مطمئن نہیں ہو جاتے، اپنی عبادات پر اعتماد کر کے وہ اللہ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بے فکر اور بے خوف نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ بے شک اس کا عذاب وہ انسان کو چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے اور قیام کے اعتبار سے، تو اس دعا کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور اپنے متقین بندوں کے لیے جنت ایسا مہمان خانہ بنایا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مہمان خانہ نہیں ہے، اور وہاں کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی اور تیار فرمائی ہے کہ آج تک ان نعمتوں کو دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل پر اس کا گزر ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ نے مشرکین، کافرین اور مجرمین کے لیے جہنم قید خانہ بنایا ہے. ایسا قید خانہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اس میں جو عذاب اللہ نے رکھے ہیں ایسا عذاب بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی کو کسی اخلاقی جرم کی بنا پر جیل میں ڈالا بھی جاتا ہے تو چند لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کی رسوائی ہوتی ہے. رسوائی کا علم چند ہی لوگوں کو ہوتا ہے. ہر انسان کو اس کی رسوائی کا علم ہو ایسا نہیں ہوتا. لیکن جہنم ایسا قید خانہ ہے کہ اس میں جو جائے گا تو اولین و آخرین تمام کے سامنے جب اعلان کیا جائے گا کہ فلاں شخص کو جہنم میں جانا طے کر دیا گیا ہے، تو ساری انسانیت اور ساری مخلوق کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رحمان کے بندے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. تو سب سے بڑی رسوائی کا گھر ہے جہنم. قرآن پاک کی 50 آیتیں ہیں جس میں وہاں کی رسوائی اور وہاں کی ہولناکی کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ان کی صفت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں تیار کی جا چکی ہے. چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ اس پر دلیل ہے کہ جنت اور جہنم تیار ہو چکی ہے. انہی نصوص قرآنیہ اور نصوص حدیثیہ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ تیار ہے اور جہنم بھی اپنے عذابوں کے ساتھ تیار ہے. عقیدۃ الطحاویہ جو عقائد کی کتاب ہے، اسے شرح عقائد، اس میں لکھا ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان، یہ جنت اور جہنم دونوں بھی بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، کہ سبقت کرو، دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ملنے والی ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اعدت للمتقین، کہ وہ جنت تیار کر دی گئی ہے متقیوں کے لیے. ماضی کا صیغہ ہے، تیار کر دی گئی ہے متقیوں کے لیے. اس آیت میں مغفرت کا ذکر پہلے کہ دوڑو سبقت کرو تمہارے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، اور پھر جنت کی طرف. اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونا موقوف ہے انسان کی مغفرت پر. چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سددوا وقاربوا وابشروا، ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح عمل کرو، صحیح راستے پر چلو، میانہ روی اختیار کرو اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ. اور فرمایا کہ کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے مگر اس پر اللہ رحم فرما دے. جس پر اللہ رحم کر دے، جس کی مغفرت کر دے، جس پر فضل کر دے، وہی جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اسی وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو معلوم ہوا کہ مغفرت فضل مقدم ہے، اس کے بعد جنت ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر جنت ہے، چونکہ جنت کی چوڑائی تو بہت زیادہ ہے، اس کا طول اور لمبائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے سب سے بڑی چیز جو ہو سکتی ہے وہ آسمان اور زمین ہو سکتی ہے ہماری نظروں کے اعتبار سے، اس لیے کہا گیا. ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ جنت کا طول اور عرض اس سے کئی گنا زیادہ ہے. مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اخیر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتیں ذکر کی، اور اس میں جنت میں سب سے اخیری شخص
جو جائے گا اس پر تفصیل سے وہ روایت ذکر کی ہے. اس میں اخیر میں ہے کہ وہ شخص جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تمنا کر. اب وہ تمنا کرے گا فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور تمنا کر. اب تو کیا چیز رہ گئی تمنا کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے یہ جو جنت دی جا رہی ہے اتنی اور اس سے 10 گنا زیادہ میں دیتا ہوں. 10 گنا زیادہ. تو اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی جنت ہوگی. لیکن ہماری سمجھ تو کہ چونکہ آسمان اور زمین تک ہی محدود ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر وہ جنت ہوگی. تو طول اس کا کتنا ہوگا, لمبائی کتنی ہوگی. لیکن فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بعض علماء سے نقل کیا کہ عرض سے مراد یہاں ثمن ہے, قیمت ہے, کہ جنت جس کی قیمت آسمان اور زمین کے برابر ہے, یعنی آسمان و زمین بھر کر کے بھی اگر کوئی ثمن اور قیمت دینا چاہے تو جنت کی ثمن اور قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور جہنم بھی تیار ہو چکی ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف ہی کے اندر روایت ہے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت ذکر کی باب صفت الجنت والنار کے ماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر دی. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ. جبرائیل امین گئے تو جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے بالکل متحیر ہو گئے. آ کر کے کہنے لگے اللہ جنت میں تو نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ تیرا جو بندہ بھی ان نعمتوں کو سنے گا اس کا تذکرہ تو جنت میں جائے بغیر نہیں رہے گا. ہر ایک انسان جنت میں چلا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ. جب دوبارہ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام, دیکھا جنت تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کے ارد گرد مشقتیں, مجاہدے, ریاضتیں اس کی باڑ لگا دی گئی. یعنی جنت میں جانا تو ہے انسان کو لیکن عبادات کی مشقت, گناہوں سے بچنے کی مشقت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی مشقت, مالی جانی عبادات میں جو مشقتیں ہوتی ہیں وہ اٹھانا پڑے گی تب جا کر کے انسان جنت میں جائے گا. تو اب آ کر کے کہنے لگے اللہ تو نے جنت کو تو ایسی ریاضتوں, مشقتوں اور مجاہدوں سے گھیر لیا کہ شاید ہی کوئی بندہ بھی یہ مشقتیں اٹھائے. ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. اچھا جہنم دیکھ کر کے آؤ. جہنم دیکھ کر کے آئے تو کہنے لگے اللہ ایسے ایسے عذاب تو نے رکھے ہیں کہ جو تیرا بندہ سنے گا کبھی بھی ان عذاب کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا, کوئی جائے گا ہی نہیں جہنم میں. اچھا اب جاؤ دوبارہ گئے, پھر دیکھ کر کے آئے تو اب جہنم تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن چاروں طرف ہے عشرت, لذتیں اور سب جو ہے راحت اور آرام کی چیزیں وہ سب گھیر دی گئی. مطلب یہ کہ لوگ اسی میں پڑ جائیں گے اور جب اس میں پڑیں گے تو سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. اب آ کر کے عرض کیا کہ اللہ جہنم کا عذاب تو واقعی بڑا ہولناک اور خوفناک ہے لیکن چاروں طرف سے لذتیں, گناہ, عیش, عشرت, راحتیں ایسی رکھ دی گئی ہے کہ لوگ اسی میں پڑ جائیں گے اور سب جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے اسی میں کہا گیا حفت الجنت بالمکار وحفت النار بالشہوات. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم موجود ہے. اور مسلم شریف کے اندر طویل روایت ہے صلاۃ الکسوف کے سلسلے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, آخری جز اس کا فقط عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ مجھے سب بتلا دیا گیا. یعنی نماز کی حالت میں جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں کچھ آگے بڑھ رہا ہوں, اس سورت گہن کی نماز میں آپ 1-2 قدم آگے بڑھے, جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں تو وہ انگور کا ایک خوشہ میں توڑنا چاہتا تھا اس لیے میں آگے بڑھا تھا. اور جس وقت تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, بالکل آپ پیچھے ہٹ گئے جیسے کوئی خوف طاری ہو کر کے پیچھے ہٹے ہو, تو جس وقت آپ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو میں نے جہنم اور اس کے خوفناک عذاب کو دیکھا. اسی جہنم میں میں نے عمرو ابن لحی کو دیکھا جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی رسم جاری کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت گہن میں
کہ نماز میں جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا. اسی مضمون کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جن جگہوں سے تمہیں گزرنا ہے، جن جن جگہوں سے تمہیں گزرنا ہے مجھے سب بتلا دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جنت مجھے بتلائی گئی، اور جس وقت میں آگے بڑھا تو میں وہ انگور کا خوشہ توڑنا چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھا تھا. پیچھے ہٹا تو وہ جہنم کے عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے پیچھے ہٹا. اور میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے جہنم میں، ایک بلی کو باندھ دینے کی وجہ سے کہ نہ اس نے بلی کو کچھ کھلایا پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود اپنی روزی تلاش کر لیتی. بہرحال آپ کو عذاب کی شکلیں بھی بتلائی گئی اور جنت کی نعمتیں وہ بھی بتلائی گئی. تو یہ طویل روایت ہے. پہلی روایت اس میں تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سورج گہن کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل پڑھائی کہ بعض لوگ غش کھا کر بے ہوش ہو کر کے گر گئے، تو ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا جس سے وہ ہوش میں آئے. اس صلاۃ الکسوف میں آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر، ایسے ہی معراج کی شب میں بھی یہ سب مناظر بتلائے گئے. تو جب یہ یقین ہے اہل ایمان کو، رحمان کے بندوں کو کہ بھی جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اپنی عبادات، اپنی طاعت اور نیکیوں کے باوجود. اور یہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے، اور ایمان نام ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اسی کا نام ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں اس موقع پر بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء کا، لیکن زندگی میں جب انسان کے قوا صحیح سالم ہو، تندرستی ہو، قوت ہو، اس وقت خوف غالب رہنا چاہیے اللہ کی رحمت سے امید پر. اور جب بڑھاپے کا زمانہ ہو، عمل سے انسان قاصر ہو گیا، کچھ کام نہیں ہو سکتا ہے، تو اب رحمت کی امید اس پر غالب ہونی چاہیے. بہرحال یہ حضرات دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے. بے شک جہنم کا عذاب بہت ہی برا ہے اور جہنم کا چمٹ جانے والا ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے یہ ٹھہرنے کی، اور بہت ہی جگہ ہے یہ قیام کے اعتبار سے، قیام کی بہت بری جگہ ہے. ہمارے اسلاف حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات کا یہی حال رہا ہے. عبادات طاعات کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کا خوف ان پر طاری رہتا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اللہ کی ہر طاعت کو بجا لاتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صبح کے قریب ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما، معاف فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کی ہوئی عبادت اللہ کے دربار سے اس کو مردود کر دیا جائے اور کس گناہ پر پکڑ ہو جائے. اور آج تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ بہت ساری طاعات کو ترک کرتے چھوڑتے ہیں، فرائض واجبات کو ضائع کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں. نڈر ہو گئے، بنداس ہو گئے، یہ جو کرنا ہو کر لو، پھر دیکھا جائے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں گویا توجہ دلا رہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، لیکن اس طرح کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت سے امید پر اور خوف پر فرماتے کہ بڑے سے بڑے قطب کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کس بات پر اس کی پکڑ کر لے، اور بڑے سے بڑے گناہگار کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے پتہ نہیں کون سی بات پسند آ جائے، اللہ اس کو بخش دے. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اور مسلم شریف کے اندر طویل روایت ذکر کی ہے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی. ویسے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانے جاہلیت میں نے اسلام سے پہلے بھی عرب لوگوں کے اندر بڑے دانشور اور بڑے ہوشیار اور ذہین سمجھے جاتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں سفیر بھی ہوا کرتے تھے. انہوں نے مصر کے اندر 10 سال
اور 3 ماہ یہ حکمران رہے، 10 سال اور 3 ماہ تک. 4 سال حضرت عمر کے زمانے خلافت میں، 4 سال حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں، اور 2 سال 3 ماہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں کے حاکم رہے. جب اپنے مال کو دیکھ کر کے فرمانے لگے کاش کہ تو مینگنی ہوتا تو اچھا ہوتا. بکریوں کی مینگنی جو قابل نفرت ہوتی ہے، کاش کہ تو مینگنی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دو. چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، اور پھر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ، جن کاموں کی تو نے کرنے کا حکم دیا میں نے بجا نہیں لایا، جن چیزوں سے اللہ تو نے بچنے کا حکم دیا میں انہی کاموں کا ارتکاب کرتا رہا. اے اللہ، میں بہت گناہگار ہوں، بہت کمزور ہوں، تو مجھ پر رحم فرما، میری مدد فرما. البتہ اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں تیری وحدانیت لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا قائل ہوں. یہ کہتے ہوئے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی افسوس اور حسرت اور ندامت سے، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. بہرحال حضرت عمرو بن عاص کی وہ پوری روایت امام مسلم نے ذکر کی. ان کے ایک شاگرد روایت کرتے کہ ہم عیادت کے لیے گئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور اپنا رخ دیوار کی جانب کیے ہوئے تھے. ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت نہیں سنائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، سب سے افضل چیز جو ہمارے لیے ہم قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پھر فرمایا کہ مجھ پر 3 دور گزرے ہیں میری زندگی کے. پہلا دور وہ تھا کہ میری نگاہوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور میں ٹوہ میں لگا رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں محمد کو قتل کر دوں، اور خدا نخواستہ اس حالت میں مر جاتا، یقیناً جہنم میں چلا جاتا. پھر میری زندگی میں دوسرا دور آیا، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کی. میں حضور کی خدمت میں آیا، عرض کیا میں نے ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے. جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. پوچھا حضور نے کیا ہوا، اے عمرو ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا میں نے کہ میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں. کیا شرط؟ بہت گناہ کیے یا رسول اللہ، اسلام تو لاؤں گا لیکن سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمرو تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کانت قبلہ، ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ یہ میرا دوسرا دور ہے. اس دور میں میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور باعظمت بزرگ شخصیت حضور تھی. آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی، اور نہ آپ سے زیادہ کسی کو بزرگ سمجھتا تھا. اور جب سے آپ پر میں ایمان لایا میری حالت رہی کہ میں نے کبھی آپ کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا ہے. آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، سر سے لے کر پیر تک پورے بدن مبارک کا نقشہ، تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں حضور کو نگاہ بھر کے. آپ کا رعب ایسا طاری تھا. بہرحال یہ میرا وہ دور تھا کہ اگر میں اس میں مر جاتا تو یقیناً جنت میں جاتا. اب اس زندگی کا تیسرا دور ہے حضور کے جانے کے بعد، اس میں کچھ کام ہمارے ذمے ہم نے ایسے لے لیے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں. اور بعد شارحین نے لکھا ہے کہ میں نے معاویہ کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کیا، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. یہ کہہ کر کے پھر فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وصیت سن لو کہ میرے پیچھے کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ آئے. بیان کر کر کے زمانے جاہلیت میں عورتیں روتی تھی، بلکہ قبرستان میں بھی کرائے سے عورتیں لے جائی جاتی تھی. جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنی نوحہ کرنے والی آتی تھی، بلکہ بعض دفعہ وہ بناوٹی رونا روتی تھی. جب دیکھا کہ تعزیت کے لوگ لے آ رہے ہیں تو زور زور سے چلاتی تھی، واہ قمرا، ہائے تو چاند تھا، واہ شمسا، ہائے تو سورج تھا، ہائے تو عورتوں کو بیوہ کرنے والا تھا، بچوں کو یتیم کرنے والا تھا. ایسے سب نوحہ کرتی تھی. کہا نوحہ کرنے والی نہ آئے، نہ آگ میرے قبر جنازے کے پیچھے لے جائی جائے. اور فرمایا کہ
جب مجھے دفن کرو تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالو اور اس کے بعد تھوڑی دیر میرے قبر کے پاس کھڑے رہو، اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور میرے رب کے فرشتادوں کو میں جواب دے سکوں، اتنی دیر تک ٹھہرے۔ بہرحال یہ بڑے درجے کے صحابی ہے، لیکن کتنا خوف ہے اللہ کے عذاب کا، تو ہم جیسوں کو تو اللہ کے عذاب سے